صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحابہ وسلم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ روم کیسر، جو اس کو کہا جاتا ہے کیسر، اس بادشاہ کا نام تھا ہرقل۔ بعض لوگ اس کو ہرقل پڑھتے ہیں، ہرقل، لیکن اس کی جو صحیح پروننسیشن ہے وہ ہرقل ہے، اور اس کے نام خط لکھا۔ تو صحیح بخاری شریف میں جو اس خط کا متن موجود ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد کی جانب سے ہرقل عظیم روم کی طرف اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ تم اسلام لاؤ گے سالم رہو گے، اسلام لاؤ اللہ تمہیں تمہارا اجر 2 بار دے گا، اور اگر تم نے روگردانی کی تو تم پر عریسوں کا بھی گناہ ہوگا۔ عریسوں کا مطلب رعایا کا، یعنی جو تمہاری رعایا ہے اس کا بھی گناہ تم پر ہوگا۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پوجیں، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں، اور اللہ کی بجائے ہمارا بعض کو رب نہ بنائے۔ پس اگر لوگ رخ پھیریں تو کہہ دو کہ تم لوگ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ تو یہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرقل، جو روم سپر پاور کا جو بادشاہ تھا، اس کے نام لکھا، اس کو اسلام کی دعوت دی۔ آج کسی شخص کو یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ ٹرمپ کے نام خط لکھے اور اس کو اسلام کی دعوت دے۔ آج تو جو مسلمانوں کے لیڈران ہیں ان کو پاس ہمت یہ ہے کہ ٹرمپ کو بلا کر اس کو سونے کی تلواریں اور اس کو سونے کے ہار پہنا کے اس کو جناب کہتے ہیں کہ جی یہ بڑا عظیم لیڈر ہے، اور اس کو روانہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہمت، یہ حوصلہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ، اس پر چلنے کی ہمیں آج ضرورت ہے، اور مسلمانوں کو اپنے اندر یہ جرت اور طاقت اور یہ رعب اور یہ دبدبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ خط جب اس کے پاس پہنچا، شاہ روم کے پاس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط پہنچانے کے لیے حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا تھا۔ وہ یہ خط لے کر گئے تھے، اور یہ داہیہ کلبی یہ وہی صحابی ہیں جن کی شکل میں حضرت جبریل علیہ السلام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے تو حضرت داہیہ کلبی کی شکل میں آپ حاضر ہوتے اکثر، اور کبھی کبھار جب آپ گفتگو فرما رہے ہوتے آپس میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل علیہ السلام داہیہ کلبی کی شکل میں آ کر، تو لوگوں کو گمان بھی نہ ہوتا کہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ تو یہ داہیہ کلبی جب یہ خط لے کر پہنچے شاہ روم کے پاس، تو یہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا کہ یہ سربراہ جو بصرہ کا جو سربراہ ہے اس کے حوالے کر دیں، وہ اسے کیسر کے پاس پہنچا دے گا۔ اس کے بعد جو کچھ وہاں پہ پیش آیا اس کی تفصیل صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ان کا ارشاد ہے کہ ابو سفیان بن حرب نے اس سال ان سے بیان کیا۔ ابو سفیان بن حرب یہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، تو انہوں نے بیان کیا جب یہ واقعہ پیش آیا، اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن بعد میں ایسے مسلمان ہو گئے جب اسلام قبول کیا کہ اپنی دونوں آنکھیں اسلام کے لیے پیش کر دیں جہاد میں۔ تو جو لوگ اٹھ کر آج منہ اٹھا کر بھونکتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، ان کو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اپنے کردار ہمارا کیسا ہے اور ان صحابہ کا کردار کیسا ہے۔ اور جب یہ اسلام کی یہ نعمت ہے کہ جب وہ اسلام قبول کرتے ہیں، کوئی بھی شخص اسلام قبول کرتا ہے تو وہ اس کے پچھلے سارے گناہ جو ہیں وہ دھل جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام سے اور اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ مسلک حق کا اہل سنت والجماعت کی یہ خاصیت ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ بہرحال ابو سفیان بن حرب نے ان سے بیان کیا حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ ہرقل نے اس کو قریش کی ایک جماعت سمیت بلوایا۔ یہ اس وقت وہاں پہ گئے ہوئے تھے تجارت کی غرض سے،
تو اس کو بلوایا گیا۔ یہ جماعت صلح حدیبیہ کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کفار قریش کے درمیان طے شدہ عرصہ امن میں ملک شام تجارت کے لیے گئی ہوئی تھی۔ یہ لوگ ایلیا میں اس کے پاس حاضر ہوئے، یعنی ایلیا کہتے ہیں بیت المقدس کو، جو مسجد اقصیٰ اور اس کا احاطہ ہے، اس کو ایلیا یہ اپنی زبان میں، عیسائیوں کی زبان میں کہا جاتا ہے۔ ہرقل نے انہیں اپنے دربار میں بلایا۔ اس وقت اس کے گرد روم کے بڑے بڑے لوگ تھے۔ پھر اس نے ان کو اور اپنے ترجمان کو بلا کر کہا کہ یہ شخص جو اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے، اس سے تمہارا کون سا آدمی سب سے زیادہ قریبی نسبی تعلق رکھتا ہے؟ یعنی یہ جو قافلہ گیا ہوا تھا مکے کا، اس میں سے اس نے ہرقل نے پوچھا کہ اس میں سب سے جو نزدیکی کون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، قریب ترین رشتہ دار یا کسی قسم کا جس کا نسبی تعلق ہو، وہ کون ہے؟ تو ابو سفیان کا بیان ہے کہ میں نے کہا میں اس کا سب سے زیادہ قریب النسب ہوں۔ ہرقل نے کہا اسے میرے قریب کر دو اور اس کے ساتھیوں کو بھی قریب کر کے اس کی پشت کے پاس بٹھا دو۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ میں اس شخص سے اس آدمی کے متعلق سوالات کروں گا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق میں سوال کروں گا۔ اب کس سے؟ ابو سفیان سے۔ اور اگر یہ جھوٹ بولے تو تم لوگ اسے جھٹلا دینا۔ جو ان کے پیچھے ساتھ ان کی جماعت کے لوگ تھے ان کو یہ کہا کہ اگر یہ جھوٹ بولے، میرے کسی بات کا جواب یہ غلط دے تو تم جھٹلا دینا، تم سچ بتانا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر جھوٹ بولنے کی بدنامی کا خوف نہ ہوتا تو میں آپ کے متعلق یقیناً کچھ نہ کچھ اس طرح کا کہہ دیتا۔ ابو سفیان کہتے ہیں اس کے بعد پہلا سوال جو ہرقل نے مجھ سے آپ کے بارے میں کیا وہ یہ تھا کہ تم لوگوں میں اس کا نسب کیسا ہے؟ میں نے کہا وہ اونچے نسب والا ہے۔ ہرقل نے کہا تو کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی، یعنی کہ پہلے کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا کیا اس کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا اچھا تو بڑے لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے یا کمزوروں نے؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا کہ کمزوروں نے۔ پھر ہرقل نے کہا کہ یہ لوگ بڑھ رہے ہیں کہ گھٹ رہے ہیں؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا اس کا کہ وہ بڑھ رہے ہیں۔ تو ہرقل نے کہا کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اس دین سے مرتد بھی ہوتا ہے، یعنی کوئی چھوڑ کے واپس بھی آتا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا اس نے جو بات کہی ہے کیا اسے کہنے سے پہلے تم لوگ اس کو جھوٹ سے متہم کرتے تھے، یعنی وہ پہلے کوئی جھوٹ بولتا تھا یا پہلے ان کا کردار کیسا تھا، تم کس طریقے سے ان کو جانتے ہو اس شخص کو؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ وہ صادق اور امین، ہم ان کو جانتے ہیں اور کبھی کوئی جھوٹ ان کی طرف منسوب نہیں کیا گیا۔ پھر ہرقل نے کہا کیا وہ بد عہدی بھی کرتا ہے، کبھی وعدہ خلافی وغیرہ، کوئی وعدہ کر کے ختم بھی توڑ دیتا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، لیکن ہم نے ابھی ایک صلح کی ہے، معاہدہ ایک کیا ہے، تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے اس معاہدے کے متعلق۔ تو ہرقل نے کہا کیا تم لوگوں نے اس سے جنگ کی ہے؟ ابو سفیان نے کہا ہاں کی ہے۔ ہرقل نے کہا تمہاری اور اس کی جنگ کیسی رہی؟ تو ابو سفیان نے کہا جنگ ہم دونوں کے درمیان برابر کی چوٹ ہے، کبھی وہ ہم سے جیت جاتے ہیں، کبھی ہم اس سے جیت جاتے ہیں۔ یعنی وہ اپنے طور پہ اس نے ابو سفیان بن حرب نے انہوں نے یہ بتایا کہ بدر میں ہمیں شکست ہو گئی تھی، احد میں ہم جیت گئے تھے اپنے زوم میں۔ تو ہرقل نے کہا وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا یعنی یہ ابو سفیان اب بتا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ میں نے کہا وہ کہتا ہے صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، تمہارے باپ دادا جو کچھ کہتے تھے اسے چھوڑ دو، اور وہ ہمیں نماز، سچائی، پرہیز، پاک دامنی اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ تم اس شخص سے کہو، یعنی ابو سفیان سے کہو۔ اب یہ بات جو ان کی آپس میں ہو رہی تھی یہ درمیان میں ترجمان کے ذریعے ہو رہی تھی، کیونکہ زبان کا فرق تھا، یہ عربی بولتے تھے، وہ عبرانی بولتے تھے، ان کو آپس میں ایک دوسرے کی زبان نہیں آتی تھی۔ عبرانی جو یہ کرنٹ ہیبریو جس کو کہتے ہیں۔ تم اس شخص سے کہو
کہ یعنی ابو سفیان سے کہو کہ میں نے تم سے اس شخص کا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب پوچھا تو تم نے بتایا کہ وہ اونچے نسب کا ہے، اور دستور یہی ہے کہ پیغمبر اپنے قوم کے اونچے نسب میں بھیجے جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی؟ تم نے بتایا کہ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ بات اس سے پہلے کسی اور نے کہی ہوتی تو میں یہ کہتا کہ یہ شخص ایک ایسی بات کی نقالی کر رہا ہے جو اس سے پہلے کہی جا چکی ہے، یعنی یہ بات پہلے کسی نے نہیں کہی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس کو سننا چاہیے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیغام دے رہے ہیں اس کو سننا چاہیے۔ اور میں نے دریافت کیا کہ کیا اس کے باپ دادوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تم نے بتایا کہ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اس کے باپ دادوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں کہتا کہ یہ شخص اپنے باپ کی بادشاہت کا طالب ہے، یعنی یہ چاہتا ہے کہ میں بھی بادشاہ بن جاؤں۔ اور میں نے یہ دریافت کیا کہ کیا جو بات اس نے کہی ہے اسے کہنے سے پہلے تم لوگ اسے جھوٹ سے متہم کرتے تھے؟ تو تم نے بتایا کہ نہیں، اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں پر تو جھوٹ نہ بولے اور اللہ پر جھوٹ بولے۔ میں نے یہ بھی دریافت کیا کہ بڑے لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں یا کمزور؟ تو تم نے بتایا کہ کمزوروں نے اس کی پیروی کی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہی لوگ پیغمبروں کے پیروکار ہوتے ہیں۔ پھر بہرحال وہ کہتا گیا کہ میں نے جو کچھ پوچھا تم نے اس کا یہ جواب دیا۔ تو جو کچھ تم نے بتایا ہے اگر وہ صحیح ہے تو یہ شخص بہت جلد میرے ان دونوں قدموں کی جگہ کا مالک ہو جائے گا، یعنی جس جگہ پہ وہ ہرقل کھڑا ہوا تھا اس نے کہا کہ اگر جو کچھ تم نے بتایا ہے ابو سفیان اگر وہ سب کچھ صحیح ہے تو وہ شخص یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ کے مالک ہو جائیں گے۔ میں جانتا تھا کہ یہ نبی آنے والا ہے، لیکن میرا یہ گمان نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا تو اس سے ملاقات کی زحمت اٹھاتا، اور اگر اس کے پاس ہوتا تو اس کے دونوں پاؤں دھوتا۔ اس کے بعد ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط منگا کر پڑھا۔ جب خط پڑھ کر فارغ ہوا تو وہاں آوازیں بلند ہوئیں اور بڑا شور مچا۔ ہرقل نے ہمارے بارے میں حکم دیا اور ہم باہر کر دیے گئے۔ جب ہم لوگ باہر لائے گئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ بڑا زور پکڑ گیا ہے۔ اب یہ ابو کبشہ کون ہے؟ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی مبارک جو ہے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ابو کبشہ کے بیٹے سے مراد جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ کے دادا یا نانا میں سے کسی کی کنیت تھی ابو کبشہ، اور کہا جاتا ہے کہ آپ کے رضائی باپ یعنی حلیمہ سعدیہ کے جو شوہر ہیں ان کا کنیت تھی۔ بہرحال ابو کبشہ جو ہے وہ ایک غیر معروف شخص ہے، اور عرب کا دستور تھا کہ جب کسی کی تنقیص کرنی ہوتی، کسی کو نیچا دکھانا ہوتا تو اس وقت کسی غیر معروف شخص کی طرف منسوب کر کے اس کا ذکر کرتے۔ تو ابو کبشہ کا بیٹا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ بس ایسے ایک کوئی معمولی سا بندہ ہے، تو اس کا معاملہ بڑا زور پکڑ گیا۔ اس سے تو بنو اسفر یعنی رومیوں کا بادشاہ ڈرتا ہے۔ اس کے بعد مجھے برابر یقین رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین غالب آ کر رہے گا، یہ ابو سفیان کہہ رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ نے میرے اندر اسلام کو جاگزیں کر دیا۔ یہ قیصر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مبارک کا وہ اثر تھا جس کا مشاہدہ ابو سفیان نے کیا۔ اس نامہ مبارک کا ایک اثر یہ بھی ہوا کہ قیصر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نامہ مبارک کو پہنچانے والے یعنی دہیہ کلبی کو مال اور پارچہ جات سے نوازا، یعنی ان کو گفٹ بھی دیے۔ لیکن حضرت دہیہ یہ تحائف لے کر واپس ہوئے تو قبیلہ جذام کے کچھ لوگوں نے ان پر ڈاکہ ڈال کر سب کچھ لوٹ لیا۔ حضرت دہیہ کلبی مدینہ شریف پہنچے تو اپنے گھر کی بجائے سیدھے خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا سنا دیا۔ تفصیل سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کی سرکردگی میں 500 صحابہ کرام کی ایک جماعت روانہ فرمائی۔ وہ کہاں پہ فرمائی؟ جو قبیلہ جذام کے لوگوں کے پاس۔ اور قبیلہ جذام کے لوگوں کو جو انہوں نے مال لوٹا تھا حضرت دہیہ کلبی سے، ان سے وہ مال واپس لینے کے لیے حضرت زید بن حارثہ کی سرکردگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ روانہ کیا۔
تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قبیلہ جذام میں پہلے سے مصالحت کا عہد چلا آ رہا تھا، اس لیے اس قبیلے کے ایک سردار زید بن رفاعہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں احتجاج اور فریاد کی۔ تو زید بن رفاعہ اس قبیلے کے کچھ مزید افراد سمیت پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے، اور جب حضرت دہیہ پر ڈاکہ پڑا تھا تو ان کی مدد بھی کی تھی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا جو احتجاج قبول کیا اور ان کے جو مال واپس لیا تھا حضرت زید نے وہ واپس کر دیا، اور قیدی بھی واپس کر دیے۔ تو یہ واقعہ جو ہے یہ پیش آیا، اور یہ واقعہ اس لیے سنانا ضروری تھا کہ یہ اس جو خط بھیجا تھا کیسر روم کو اس سے ریلیٹڈ ہی تھا۔ تو یہ چھوٹا سا واقعہ بھی ساتھ آپ نے سن لیا، اور جو شاہ روم کے ساتھ حضرت ابو سفیان کی جو بات ہوئی وہ ساری بھی آپ نے سن لی، اور اس کا اس ہرقل کیسر روم پر کیا اثر پڑا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کر ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، وما علینا الا البلاغ۔